بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مختلف علاقوں میں بارشوں سے 8 افراد مارے گئے۔ امریکہ شرائط پوری کرے تو ترکی کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھال لے گا۔ ترک صدر سعودی ولی عہد نے شادیوں کے لیے $10 لاکھ مختص کر دیے۔ اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان اور راہل گاندھی سمیت ہزاروں افراد کے فون کیپچر۔ مریم نواز کے بیان پر عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ کا جواب۔ طالبان اپنے بھائیوں کی سرزمین پر قبضہ ختم کر دے، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں۔ ترک صدر مچھلی نہ کھانے اور تمباکو پینے کے نقصانات ایک ہی جیسے ہیں، ماہرین۔ دھوپ اور آکسیجن سے ایک ہفتے میں تحلیل ہو جانے والا پلاسٹک۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے حادثات سے 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب بھر میں موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ چائنا سکیم میں گھر کی چھت گرنے سے والدین اور 5 بچے زخمی ہو گئے۔ کراچی میں دوسرے روز بھی بادلوں کا راج ہے۔ ہلکی بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شہر میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سمندری ہوائیں چل رہی ہیں۔ دوسری جانب دیر بالا کے ندی نالوں میں طغیانی کے باعث سیاحوں کی گاڑی برساتی نالے میں بہہ گئی اور 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ کوہاٹ کے قریب شکردرہ کے برساتی نالے میں 7 افراد بہہ گئے۔ انڈیا میں بھی مون سون کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈیا میں مون سون کی بارشوں سے ہونے والی تباہی میں کم از کم 23 افراد مارے گئے۔ ممبئی شہر کے مشرقی حصے میں ایک درخت کے گرنے کی وجہ سے دیوار منہدم ہوگی، جس کے نتیجے میں کئی لوگ دب گئے۔ 17 باڈیز ملنے سے نکال لی گئی ہیں۔ فیروز خان نامی ایک مقامی شخص نے میڈیا کو بتایا کہ برابر والے گھر میں ایک بچی ملبے تلے دبی ہوئی تھی اور مجھے بچاؤ کی آوازیں لگا رہی تھی۔ میں نے اسے کھینچ کر باہر نکال دیا۔ گزشتہ ہفتے طالبان نے ترکی کی جانب سے کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کو قابل مذمت فعل قرار دیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر ہمارا نیٹو اتحادی امریکہ کچھ شرائط پوری کرے تو ترکی کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھال سکتا ہے۔ ہم اس وقت امریکی اہلکاروں کے افغانستان سے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے بارے میں مثبت رخ میں سوچ رہے ہیں، لیکن امریکہ کو کچھ شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امریکہ سفارتی تعلقات میں ہمارا ساتھ دے۔ دوسرا، وہ اپنے لاجسٹک وسائل کو ہماری جانب پھیر دے، اور یہ کہ کابل ایئرپورٹ کو چلانے میں سنجیدہ نوعیت کی مالی اور انتظامی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ امریکہ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ہماری ضروری معاونت کرے۔ اردوان نے ترکی کے طالبان سے بات چیت کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، وہ یقینی طور پر ترکی کے ساتھ زیادہ سہولت کے ساتھ ان معاملات پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کسی نہ کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے طالبان نے ترکی کی جانب سے کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کو قابل مذمت فعل قرار دیا تھا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شادی فنڈ کے لیے لگ بھگ $10 لاکھ مختص کر دیے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک کے 200 نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے لیے 37 لاکھ سعودی ریال یعنی $9,97,080 تقسیم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ رقم یتیموں اور مختلف طرح کی معذوریوں کے شکار افراد کی مدد کے جذبے کے تحت جاری کی جا رہی ہیں۔ یہ افراد سنت محمد بن سلمان پروگرام کی ترجیحات میں
شامل ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ سن 2019 میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 26,000 سے زائد افراد کو اسی منصوبے کے تحت 52 کروڑ ڈالرز مہیا کیے تھے۔ انڈیا سمیت دنیا کے کئی ممالک سیاستدانوں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنان کے فون کیپچر ہو رہے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیلی کمپنی NSO کے سافٹ ویئر پیگاسس کو استعمال کر کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے زیر استعمال رہنے والے فون کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے 2,000 سے زائد فون نمبر سمیت 50,000 سے زیادہ فون نمبرز پر مشتمل ریکارڈ تک رسائی حاصل ہوئی ہے، جن کو کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق انڈیا میں نشانہ بننے والے نمایاں ترین افراد اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی بھی شامل ہیں، جن کے 2 نمبروں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اس سکینڈل نے انڈیا میں نریندر مودی کے زیر اقتدار شخصی آزادیوں کے حوالے سے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ مودی کی پالیسیوں نے انڈیا اور خطے کو تقسیم کر دیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق کیپچر کے لیے منتخب کیے گئے نمبروں میں سے 1,000 سے زائد انڈیا کے فون نمبرز تھے۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ فہرست میں شامل کتنے فونز کو جاسوسی کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور اس کی کتنی کوششیں کامیاب رہیں۔ انڈیا کے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ایشونی نے کہا ہے کہ رپورٹس جن میں کہا گیا ہے کہ انڈیا اسرائیل کے سافٹ ویئر کو صحافی، سماجی کارکنوں اور وزراء کے موبائل فونز کو کیپچر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ انڈیا کی جمہوریت اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی واٹس ایپ کے استعمال کے بارے میں ایسے ہی الزامات عائد کیے گئے تھے، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ یہ الزامات پاکستان نے نہیں بلکہ امریکہ نے لگائے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے کہا ہے کہ میں نے 1 دہائی تک میڈیا اور سیاستدانوں کی طرف سے یہود دشمنی پر مبنی حملوں، جن میں مجھے مارنے کی دھمکیاں اور میرے گھر کے سامنے مظاہرے شامل تھے، اس کے بعد 2004 میں پاکستان کو چھوڑ دیا تھا، لیکن حملوں کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جمائمہ نے کہا کہ مریم نواز شریف نے اپنے جلسے میں کہا ہے کہ میرے بچے یہودیوں کی گود میں پلے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جمائمہ کا یہ بیان مریم نواز کی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں الیکشن مہم کے دوران کی گئی ایک تقریر کے بعض جملوں کے رد عمل میں سامنے آیا ہے۔ مریم نواز نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کہتا ہے کہ نواز شریف کا نواسہ یعنی جنید باہر جا کر پولو کھیل رہا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ اس کے پاس پولو کے پیسے کہاں سے آئے، میں بچوں تک نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جیسی بات کرو گے اب منہ توڑ جواب ویسا ہی ملے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ جنید نواز شریف کا نواسہ ہے، گولڈ سمتھ کا نواسہ نہیں ہے، جنید یہودیوں کی گود میں نہیں پل رہا۔ جمائمہ کا کہنا ہے کہ میں نے 2004 میں پاکستان چھوڑ دیا تھا، لیکن حملوں کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ دوستو یاد رہے کہ جمائمہ وزیر اعظم عمران خان سے شادی کے بعد مسلمان ہو گئی تھی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے زور دیا ہے کہ طالبان اپنے بھائیوں کی سرزمین یعنی افغانستان پر قبضہ ختم کر دیں۔ ترک صدر نے افغان طالبان سے بڑا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں کہ طالبان کو افغانستان میں قبضہ ختم کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کا جو طریقہ طالبان نے اختیار کر رکھا ہے وہ مسلمانوں کا نہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی سرزمین پر قبضہ ختم کر دیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ افغانستان میں امن فروغ پا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکی کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے طالبان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ سمیت 16 ملکوں نے مطالبہ کیا ہے کہ طالبان جنگی کارروائیاں فوری روک دیں۔
گزشتہ ہفتے طالبان نے ترکی کو خبردار کیا تھا کہ افغان ایئرپورٹ پر آرمی کی موجودگی سے ترکی کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے جب اس بیان سے متعلق پوچھا گیا تو صدر کا کہنا تھا کہ اس بیان میں ہمیں ترکی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی جملہ نہیں ہے۔ طب کے ماہرین نے ایک خوبصورت مثال سے بات سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی مچھلیوں سے منہ موڑتا ہے تو اس کا نقصان عین تمباکو نوشی جیسا ہی ہوگا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ مچھلی میں اومیگا 3 جیسا قیمتی مرکب ہوتا ہے جو دل اور دماغ کے لیے تو مفید ہے ہی، لیکن اس کی کمی سے دل اس سے بھی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یعنی اومیگا 3 کی جسم میں کمی تمباکو نوشی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ سائنسدان ڈاکٹر مائیکل مکبرنی کہتے ہیں کہ جسم میں اومیگا 3 کو 1 سے ناپا جاتا ہے۔ اس کی بہترین صورت 4 سے 8% تک ہوتی ہے اور اس سے کم کو اومیگا 3 کی کمی کہا جاتا ہے۔ اومیگا 3 خون کو صاف، پتلا اور ہموار رکھتا ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی اور انسان تندرست زندگی گزارتا ہے۔ یہ تحقیق دوستو امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہوئی ہے۔ اس مطالعے میں شامل ہزاروں افراد کا طویل عرصے تک مطالعہ کیا گیا ہے۔ ان افراد کی جنس، عمر، غذائی عادات اور ورزش کے رجحانات تک کو دیکھا گیا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اومیگا 3 کی کمی سے کم عمری میں اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ چینی سائنسدانوں نے ایک ایسا ماحول دوست پلاسٹک ایجاد کر لیا ہے جو دھوپ اور آکسیجن کی موجودگی میں صرف 1 ہفتے کے دوران بے ضرر مادوں میں بدل کر ختم ہو جاتا ہے۔ جرنل آف امریکن کیمیکل سوسائٹی کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق یہ پلاسٹک لچکدار ہے اور خاص طرح کے نامیاتی یعنی آرگینک پولیمر سے بنایا گیا ہے۔ جب تک اس پر دھوپ نہیں پڑتی تب تک یہ پلاسٹک اپنی اصل حالت برقرار رکھتا ہے، لیکن دھوپ میں رکھنے پر یہ ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ کیمیائی عمل شروع کر کے تیزی سے تحلیل ہو کر بے ضرر مادوں میں ٹوٹنے لگتا ہے، جس کے بعد ہائی پروڈکٹ سکسینک ایسڈ بچ جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی مرکب ہے جس کی ادویہ سازی اور غذائی مصنوعات کی تیاری میں بہت مانگ ہے۔ اسے سمارٹ فونز، ٹیبلٹ اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز وغیرہ کے لیے ایسے لچکدار برقی آلات میں ضرور استعمال کیا جا سکے گا۔ ان آلات کو ناکارہ ہو جانے کے بعد دھوپ میں رکھ کر تلف کیا جا سکے گا۔ دوستو یاد رہے کہ ہر سال استعمال شدہ برقی آلات سے کروڑوں ٹن برقی کچرا پیدا ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ دی گلوبل ای ویسٹ مانیٹر 2020 سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں 5 کروڑ 36 لاکھ ٹن برقی کچرا پیدا ہوا، جسے تلف نہیں کیا جا سکا۔ ہوازونگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ووہان میں یہ منفرد اور ماحول دوست پلاسٹک تیار کرنے والی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر لیانگ لوکا کا کہنا ہے کہ ابھی یہ پلاسٹک ابتدائی مرحلے میں ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔